پہلے تو ہم یہاں یہ ملتان بہاولپور والوں کے متعلق سنتے تھے. ابھی 2-3 دن ہوئے میرے پاس کراچی کے ایک اخبار جنگ کی کٹنگ آئی ہے. اس میں ایک نئی تحریک جاری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اردو پردیش ایک نیا صوبہ بنائیں گے. اردو پردیش جی اندازہ لگائیے صاحب. نہیں صاحب تعلق وہاں کے ساتھ ہے اس لیے پردیش ہے. بات وہاں سے آئی ہے. جی اردوستان کہہ لیں تو وہ تو خالص جہاں کی بات ہو جائے گی. انہیں کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تمہاری بات کیسے مانی. کہا کہ اردو ان کو مطمئن کرنے کے لیے پردیش ناراض آپ کے لیے. اردو پردیش بنگلہ دیش پاکستان کو بالکل ملکشن کی بات ہو جائے. ہاں جی صوب جاتی خود مختاری کی بنیاد پر مرکز اور صوبوں کے درمیان اور پھر مختلف صوبوں کے مابین جس قسم کا تزاحم اور تفاقم اس وقت رونما ہو رہا ہے اس نے مملکت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. 1 یونٹ کا قیام وحدت مملکت کے بلند مقصد کی طرف ایک اچھا اقدام تھا. لیکن چونکہ اس کے بعد ملک میں وحدت امت پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا اور نہ ہی مرکز سے دور علاقوں میں رہنے والوں کے لیے انتظامی سہولتیں بہم پہنچائی گئی اس لیے اس سے بے اطمینانی بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کا علاج ان نقائص کا دور کرنا تھا. لیکن اس درد سر کو کون مول لیتا. عافیت اسی لیے سمجھی گئی کہ سر درد کا علاج یہ ہے کہ سر کو کاٹ دیا. سیدھی بات. اسلامی مملکت میں تو خیر اس قسم کے منافقوں اور رکاوٹوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بعد کی اسلامی مملکت کو تو چھوڑیے اس کی وسعت کتنی تھی. ابتدائی دور میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مکران سے لے کر مصر تک اسلامی مملکت تھی. سوچئے کہ اس میں کسی صوبے کو بھی خود مختاری حاصل تھی. میں نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں تو خیر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی عام مملکت میں بھی اگر اس قسم کے باہمی تنازعات پیدا ہو جائیں تو وہ مملکت باقی نہیں رہ سکتی. مملکت پاکستان کو اگر باقی رکھنا مقصود ہے تو اس میں 4 یا 4 سے زیادہ قومیتوں کے تصور اور صوبائی خود مختاری کے مطالبہ کو ختم کرنا ہوگا. ایک قوم کے اندر 4 قومیتیں اور ایک مملکت کے اندر خود مختار وحدتیں متضاد عناصر ہیں جو یکجا جمع نہیں ہو سکتی. یہاں یا 4 قومیتیں اور خود مختار وحدتیں رہ سکتی ہیں یا ایک قوم اور ایک خود مختار مملکت. یہ فیصلہ یہاں کے رہنے والوں کے کرنے کا ہے کہ وہ ان میں سے کسے باقی رکھنا چاہتے ہیں. اسلامی مملکت میں مختلف قومیتوں یا مختلف خود مختار وحدتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اس میں انتظامی مسائل کے پیش نظر مختلف دوائر قائم کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کی حیثیت کمشنریوں کی سی ہو سکتی ہے, خود مختار صوبوں کی سی نہیں ہو سکتی. اس سے وہی شرک پیدا ہو جائے گا جسے قرآن نے بدترین جرم قرار دیا. ایک بات اور الگ الگ قومیتوں کی بنیاد اس دعوے پر استوار کی جاتی ہے کہ یہاں مختلف کلچر ہیں اور ہر کلچر کا حامل گروہ ایک جدا گانا قومیت رکھتا ہے. کلچر کے متعلق اس سے زیادہ کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ مانی نہ ہو. جس طرح سے کہ مسلمان اور اسلام اور ان کی ڈیفینیشن آج تک نہیں ہو سکی, کلچر کی بھی کوئی ڈیفینیشن آج تک نہیں ہو سکتی. جو لوگ یہاں دن رات کلچر کلچر پکارتے رہتے ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ کلچر ہوتا کیا ہے.
اس کے جواب میں وہ ایسے مبہم الفاظ استعمال کریں گے اور ایسے بھانت بھانت کی بولیاں بولیں گے کہ آپ محض حیرت رہ جائیں. سمٹ سمٹا کر بات موسیقی رقص ڈرامہ وغیرہ پر آ جائے گی. اکثر مغربی دانشور مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کلچر کے الفاظ سن سن کر ہمارے کان پک گئے اور بالآخر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں خود جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کلچر ہے کیا. ہم ہندوستان سے ہوتے ہوئے یہاں آئے, پہلے وہاں کا کلچر دیکھا جسے انہوں نے موسیقی رقص ڈرامہ وغیرہ کے رنگ میں پیش کیا. ہم یہاں آئے تو انہوں نے بھی اپنے کلچر کے مظاہر موسیقی رقص ڈرامہ کی شکل میں پیش کیے, جو بیان ہی وہی تھے جنہیں ہم بھارت میں دیکھ آئے تھے, اس فرق کے ساتھ کہ یہاں ان کا معیار ان کے مقابلے میں پست ہو گیا. پھر یہ پاکستانی حضرات ہمیں موہنجو دارو ہڑپا اور تکشیلہ لے گئے کہ وہاں پاکستانی کلچر کے مظاہرے دکھائے جائیں. وہاں ہم نے جو کچھ دیکھا وہ وہی تھا جو ہم ہندوستان کے عجائب گھروں میں دیکھ آئے. یہ کچھ کہنے کے بعد یہ دانشور مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ اسلامی کلچر کیا ہے اور اس کے بعد یہ کہ پاکستانی کلچر کون سا ہے. آپ برادران عزیز, پاکستانی کلچر کے ان مدعیوں سے کہیے کہ وہ دانشوران مغرب کے اس سوال کا جواب دیں اور بتائیں کہ پاکستانی کلچر کون سا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ جو پاکستان کی مختلف قومیتوں کا مختلف کلچر بتاتے ہیں, اس کلچر کی نوعیت کیا ہے, اس کا جواب کیا ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ پرانی بات ہمارے پاس موجود ہے. گاؤں میں لال بچہ اس کا جواب کیا ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ پرانی بات ہمارے پاس موجود ہے. گاؤں میں لال بچے رہتے, انہوں نے کہہ رکھا تھا لوگوں سے کہ جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ ہم سے آ کے پوچھ لیا. ایک دن اس گاؤں میں کہیں سے ہاتھی آ نکلا. ہاتھی پہلے شاید گاؤں میں آیا, گاؤں والوں کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ یہ ہے کیا. انہوں نے کہا کہ اس میں مشکل کیا ہے, چلیے چل کے ان سے پوچھتے ہیں. وہ اس کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ چیز جو نکل کے یہاں سے ابھی ابھی گئی ہے یہ ہے کیا. لال مظفر صاحب یہ سن کے رو دیے. وہ رونے لگ گئے تو اس کے ان کے ساتھ وہ بھی رونے لگ گئے. ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی یہ ہے نا, نہ ہم اپنی ہنسی ہنستے ہیں نہ اپنا رونا روتے ہیں. کسی کو ہنستا دیکھ لیتے ہیں تو ہنسنے لگ جاتے ہیں, کسی کو روتا دیکھتے ہیں تو ماتم کرنے لگتے ہیں. رو رو کے بیٹھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب آپ روئے کیوں تھے. کہنے لگے کہ میں اس لیے رویا تھا کہ آج تو یہ کیفیت ہے کہ جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تم میرے پاس آ جاتے ہو, میں بتا دیتا ہوں, بات حل ہو جاتی ہے. میں سوچتا تھا کہ اگر کل کو میں نہ ہوا تو تم پھر کس